اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 کا آج ہمارا سورہ عباسہ کا لیسن ہے، آیت نمبر 1 سے 23 تک۔ اس سورت کی پہلی 10 آیات میں وحی کے متعلق 2 قسم کے لوگوں کا رویہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کی وضاحت ہے۔ بیسیکلی اس حصے میں وہ جو واقعہ تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور ایک نابینا صحابی آگے تھے، تو اس حوالے سے اس میں ڈسکشن ہے۔ تو آئیں اب اس کے لفظ لفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ عبسہ و تولا، عبسہ کا مطلب ہوتا ہے ناگواری محسوس کرنا، انکمفرٹیبل فیل کرنا، اریٹیٹ ہونا، ماتھے پر بل آنا، اور تولا کا مطلب ہے منہ پھیر لینا، یعنی دوسری طرف ٹرن کر لینا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کومنٹ کر رہے ہیں کہ اس نے ناگواری محسوس کی اور اپنا رخ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا معلوم، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ، لعلہ شاید کہ وہ یزکی پاکیزگی حاصل کرتا، یعنی وہ آپ کی بات سے اپنا تزکیہ کرتا، اپنی بری عادتیں چھوڑ دیتا اگر آپ اس کو کوئی بات سمجھاتے۔ او یذکر، یا پھر وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکریٰ، اور اس کو نصیحت فائدہ دیتی، یعنی وہ اس کو قبول کرتا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بناتا۔ اما من استغنی، اب اس کے بعد اگلی آیت میں وہ کافر سرداروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اما من استغنی، پس رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے، یعنی کیئرلیس ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے۔ فانت لہ تصدی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، یعنی ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں، زیادہ اٹینشن دے رہے ہیں انہیں۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ آپ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اگر وہ اپنا تزکیہ نہیں کرتا، یعنی اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا، اپنے غلط کام گناہ وغیرہ نہیں چھوڑتا، تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، یعنی آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہر بندہ دنیا میں جو ہے وہ اسلام قبول کرے، تو آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی دی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد نبینا صحابی کے حوالے سے دوبارہ ذکر آ رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ یسعیٰ، یہ جو لفظ ہے نا یہ صحیح سے نکلا ہے، جیسے صحیح کرنا، کوشش کرنا، دوڑنا، اور جیسے عمرے میں یا حج میں بھی ہوتا ہے نا صحیح کرنا، کہ دوڑ کے ایک پہاڑی سے صفا سے مروہ تک جانا ہوتا ہے، اس کو صحیح کرنا کہتے ہیں، تو اسی سے لفظ یسعیٰ نکلا ہے، یعنی دوڑتے ہوئے آنا، کوشش کر کے آنا۔ وَهُوَ یخشیٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، یخشیٰ یعنی ڈر رکھنا، خشیت رکھنا اللہ کی۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نظر انداز کرتے ہیں، یعنی اس کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بندہ بھاگ کے آپ کے پاس آ رہا ہے، کوشش کر کے آ رہا ہے، ایفرٹ کر کے آ رہا ہے، اور وہ اللہ سے ڈر بھی رکھتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، تو آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پہ عام ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی اہمیت ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں یہ سرداروں کی اور مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عام مسلمان، ایک عام ایمان والا بندہ جو ہے اس کی زیادہ ویلیو ہے، اس کی زیادہ قدر ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کے زیادہ حقدار جو ہیں وہ مومن لوگ ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 16 تک قرآن کی عظمت کا بیان ہے۔ کلا انہا تذکرہ، اچھا یہ جو کلا کا لفظ ہے نا یہ 2 مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے ہرگز نہیں کے معنی میں، یعنی نفی کرنے کے لیے، کسی چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے، اور ایک یہ یقیناً کے معنی میں بھی اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو لہٰذا جو چاہے اسے قبول کر لے، یعنی اس سے نصیحت حاصل کر لے، اس سے فائدہ اٹھا لے، یعنی قرآن جو ہے ایک اوپن انویٹیشن ہے، سب کے لیے نصیحت ہے، جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کر لے۔ فی صحف مکرمہ، اور ایسے صفحات میں ہے جو بہت عزت والے ہیں، بہت مکرم ہیں۔ صحف ان کا لفظ جو ہے یہ جیسے ہم صفحہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، یا صحیفہ کا لفظ اس سے ہے، اس کی جمع ہے، اور مکرمہ یہ مکرم سے ہے، یعنی بہت عزت والا، اکرام والا،
مرفوعۃ مطہرہ، مرفوع یہ رفع سے نکلا ہے، یعنی بلند ہونا، رفع کرنا جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو مراد ہے قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت بلند مرتبہ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اور مطہرہ یہ طہارت سے نکلا ہے، یعنی پاکیزہ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ عزت والے صفات میں ہے، بہت بلند ہے اور بہت پاکیزہ ہے۔ بِأَيْدِي سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرامن بررہ، جو خود بھی بڑے عزت والے ہیں، اور بررہ یعنی بر ان سے ہے کہ بہت زیادہ نیک، بہت زیادہ نوبل۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو عزت والے نیک نوبل لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے قرآن، جو یہ اصل جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ یہ قرآن کے حوالے سے ڈیٹیل آ گئی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں، یعنی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 23 تک انسانی تخلیق کے مراحل بتا کر اس کی ناشکری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قتلا اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا، یعنی موت پڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں ہم کسی سے بہت زیادہ غصہ ہو، کسی پہ بہت زیادہ آپ کو ٹینشن ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے موت پڑے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کافر انسان کے حوالے سے بتا رہے ہیں قتل الانسان، کہ وہ انسان جو نافرمان ہے، کافر ہے، وہ ہلاک ہو، اس پر موت پڑے۔ ما اکفرہ، کہ وہ کیسا ناشکرا ہے، یعنی کتنی ناشکری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہا جو اس کا خالق ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے۔ خلقہ، اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کو تخلیق کیا۔ فقدرہ، اور پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ قدرہ یعنی اس کی ایک تقدیر بنا دی۔ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اور پھر اس کے لیے ایک تقدیر مقرر کر دی کہ یہ اس کی اتنی عمر ہوگی، اس کا اتنا رزق ہوگا اور یہ ایسے کام کرے گا۔ ثم السبیل یسرہ، اور پھر سبیل راستے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر راستہ یسرہ اس کے لیے آسان کر دیا، یعنی زندگی کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیا۔ یسر یہ وہی لفظ ہے جو ہم دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں نا، جیسے ربی یسر ولا تعسر، کہ اللہ آسانی کر دے، مشکل نہ کر۔ اسی طرح ربی شرح لی صدری فیسر لی امری، یسر اس میں بھی یہی لفظ آتا ہے کہ میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ تو یہاں پہ اور اللہ نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاکبرہ، اب اس میں اماتہ کا لفظ جو ہے یہ موت سے نکلا ہے، اور اکبرہ کا لفظ قبر سے نکلا ہے۔ پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا، یعنی موت بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اور یہ ہماری زندگی کا ایک کہہ لیں حصہ ہے، اور قبر ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی کتنے لوگ ہیں جو کسی حادثے میں فوت ہو جاتے ہیں یا ان کی جان ختم ہو جاتی ہے، جیسے خدا نخواستہ زلزلہ آتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملبے کے نیچے دبے رہ جاتے ہیں، انہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی جہاز میں ہوا میں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ جہاز کریش ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو اس میں بھی لوگوں کی باڈیز تک نہیں ملتی۔ تو یہ قبر کا ملنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ نے اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، ثم پھر اذا جب شاء وہ چاہے گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، جب اگر اللہ چاہے، تو اسی طرح شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ اذا شاء جب وہ چاہے گا، انشرہ وہ اس کو دوبارہ کھڑا کر دے گا، دوبارہ اٹھا لے گا، دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یعنی قیامت کے وقت جب سارے لوگ مرے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا نا، یہ اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے کہ جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کلا یقیناً، اب یہاں یقیناً کے معنی میں آ رہا ہے، لما یقضی ما امرا، ابھی تک نہیں، یقضی اس نے پورا کیا، اس نے عمل کیا یا قبول کیا، ما امرا جس کا اس کو حکم دیا گیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا انسان کو اسلام کے حوالے سے، تو اس نے ابھی تک اس کو پورا نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ ہمارا آیت نمبر 23 تک آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ سمرائز کر دیتی ہوں کہ پہلی 10 آیات میں وحی کے حوالے سے جو معاشرے میں 2 قسم کے لوگ گروپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں نا، کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کی دعوت کو، حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اس سے اپوز کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی وضاحت کر کے ان کو تسلی دی گئی کہ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس پر، یعنی آپ اس کے لیے رسپانسیبل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 16 تک قرآن کی عظمت کا بیان ہے،
اور آیت نمبر 17 سے 23 تک انسانی تخلیق کے مراحل بتا کر اس کی ناشکری کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔